وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وقال تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. شخصیات اور سوانح کے محاضرات میں سے ایک موضوع اور عنوان مشاہیر صوفیہ کا ہے اور سلاسل اربعہ کا تعارف ہے. ان مشاہیر صوفیہ کا تعارف اور ان کی شخصیات کا محاضرہ سننے سے پہلے کچھ مبادیات و تمہیدات جو معتبر کتابوں سے پڑھی اور شیوخ سے سنی ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جن کا سننا گویا کہ اگلے محاضرات پر موقوف رہے گا. اس موضوع کے ان موضوعات کے حقدار تو دراصل اکابر اور شیوخ ہی ہیں، لیکن تعمیل حکم مبتدی طلباء کے لیے چند سنی پڑھی کتابیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. اس محاضرے میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تصوف کی حقیقت، اس کا مفہوم کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کے اوراد و اذکار اور یہ چاروں سلاسل کا تعارف، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کا صحیح مفہوم اور رواجی تصوف، اس سے متعلق کچھ بنیادی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں، اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں اچھی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جیسے انسان کے بعض اعمال کا تعلق ظاہر سے ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جس کو ہم فقہ ظاہر کہتے ہیں، ایسے ہی بعض اعمال کا تعلق باطن سے ہے، اندر سے ہے، جیسے اخلاص ہے، صبر ہے، رجا ہے، حب الہی ہے، توکل ہے. اس کو فقہ باطن کہتے ہیں. ایک فقہ ظاہر ہو گیا، دوسرا فقہ باطن ہے. اور جیسے فقہ ظاہر جیسے ایک فن ہے، ویسے فقہ باطن بھی ایک فن ہے. احکام کے اعتبار سے فقہ ظاہری کی قبولیت اور مقبولیت بھی فقہ باطن پر موقوف ہے. یعنی فقہ ظاہر آپ کا قبول ہوگا فقہ باطن کی بنا پر. جیسے نماز ہم نے پڑھی اور روزہ ہم نے رکھا، زکوٰۃ ہم نے دی، حج ہم نے ادا کیا، یہ فقہ ظاہر موقوف ہیں. فقہ باطن آپ کے اخلاص، ریا، تواضع پر ہیں. اخلاص ہوگا تو قبولیت ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقہ ظاہر سے فقہ باطن کی قبولیت زیادہ ہے، اہمیت اس سے بڑی ہے. ایک دوسری مثال سے آپ سمجھیں، جسم کی اصلاح اور درستگی کے لیے جو فن سیکھا سکھایا جاتا ہے اسے فن طب کہتے ہیں، جس کے ماہرین کو اطباء اور ڈاکٹرز کہتے ہیں. ایسے ہی روح کے اعمال کی اصلاح اور درستگی کے لیے جو فن سیکھا سکھایا اور اس پر محنت کی جاتی ہے اس کو فقہ باطن کہتے ہیں، جس کے ماہرین کو صوفیاء کرام کہتے ہیں. اس کی بھی ضرورت ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. اس کو یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، دین کے مختلف شعبجات ہیں، سب کی حفاظت گویا اللہ رب العزت نے لے رکھی ہے. قرآنی الفاظ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ان حفاظ کو مقرر کر دیا ہے. یہ حفاظ قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. قرآن پاک کے معانی اور تفاسیر کے لیے اللہ رب العزت نے مفسرین کو طے کر دیا ہے، اور قرآن پاک کے طرق اور تلفظ کی حفاظت کے لیے، الگ الگ قراتوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے قراء کو طے کر دیا ہے. مالک یوم الدین بھی محفوظ ہیں، ملک یوم الدین بھی محفوظ ہیں. حدیث کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے محدثین کو طے کیا ہے. ہر ایک شعبے کے اندر اس کے ماہرین اپنی اپنی جگہ محنت کر رہے ہیں. ایسے ہی دین کا ایک شعبہ ہے اخلاقیات. اس شعبے پر محنت کرنے والوں کو صوفیاء کرام کہتے ہیں.
اس شعبے کا نام فقہ باطن ہے، جو محاسن کو اختیار کرنے اور رذائل کو نکالنے کا کام کرتے ہیں، محبت الہی پیدا ہو جائے، اتباع سنت میں کمال پیدا ہو جائے، اس کے لیے جو طبقہ کام کرتا ہے اسے صوفیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو اس گفتگو سے اتنا تو معلوم ہوا کہ یہ تصوف، یہ زہد اور یہ فقہ باطن دین کا حصہ ہے، دین سے خارج نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، اس کو سمجھانے کے لیے بعضوں نے اس کو الگ الگ سمجھا ہے، بالکل ضد ہے، الگ ہے، علیحدہ ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ شریعت و طریقت الگ الگ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ طریقت الگ ہے، شریعت الگ ہے اور طریقت شریعت کے بغیر ہو سکتی ہے، تو وہ گمراہ ہے، بدعتی ہے۔ گویا کہ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کہا کہ شریعت کی محافظت کے لیے یہ طریقت ہے۔ شریعت، طریقت یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ ان چاروں کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، سب سے مل کر ایک بنتا ہے۔ تو شریعت گویا کہ وہ راستہ ہے، شریعت چلنے کا راستہ ہے، اور طریقت وہ ہمت ہے، چلنے کے لیے ہمت جو ہوتی ہے وہ طریقت ہے، اور چلنے کا جو مقصد ہے وہ ہے حقیقت۔ اور وہاں پہنچنے کے بعد جو چیز آپ کو ملے گی، وہاں پہنچنے کے بعد وہ ہے معرفت۔ یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے بہت ہی خوب کہا ہے، سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز، شریعت وضو ہے طریقت نماز۔ شریعت در محفل مصطفیٰ، طریقت عروج دل مصطفیٰ۔ شریعت میں ہے صورت فتح و بدر، طریقت میں ہے مانع شق صدر۔ شریعت میں ہے قیل و قول حبیب، طریقت میں حسن و جمال حبیب۔ نبوت کے اندر ہیں دونوں ہی رنگ، عبث ہے یہ صوفی و ملا کی جنگ۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ شریعت، طریقت، حقیقت یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ اب تصوف کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، لغوی کیا ہے، اصطلاحی کیا ہے؟ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھایا ہے۔ 3 لفظ الگ الگ زمانوں کے اعتبار سے استعمال ہوئے ہیں، لیکن تینوں لفظوں کی حقیقت ایک ہی ہے۔ قرآن و حدیث میں اگر آپ دیکھیں گے تصوف کا لفظ نہیں ملے گا، لیکن قرآن و حدیث میں آپ کو تزکیہ، احسان اور زہد ملے گا۔ کسی زمانے میں احسان کا لفظ استعمال ہوا، کسی زمانے میں زہد کا، اور کسی زمانے میں تصوف کا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسن یحسن احسان، نیکو کردن، اچھا کام کرنا، اسی سے محسن، اچھا کام کرنے والا۔ آدمی اچھا کام کرتے کرتے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے ان تعبد اللہ کأنک ترا، گویا کہ آپ اللہ کی عبادت کریں ایسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ انسان اتنی رحل سہل کرتا ہے، اتنے مجاہدات کرتا ہے کہ پاس و انفاس ہر سانس کے چھوڑنے اور لینے میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اور یہ اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے۔ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی نبی اور ولی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہوں گا، لیکن دنیا کی محبت کا ختم کر دینا، دل سے اس کی عظمت کا نکال دینا، یہ ہے زہد عن الدنیا، یہ ہے زہد، یہی احسان ہے، یہی زہد ہے، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ کہا کہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے اس کے جواب میں بہت ہی پیارے انداز میں کہا، 2 جملوں میں، تصوف کی ابتدا تصحیح نیت ہے، یعنی انما الاعمال بالنیات ہے، اخلاص نیت ہے، نیت کو سنوارنا ہے، اور تصوف کی انتہا ہے مشاہدہ حق ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، بس یہ ہے تصوف۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے۔ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کو عبادت سے راضی کرنا،
حضور کو اطاعت سے راضی کرنا اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام تصوف ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف کی تعریف ہے مخلوق سے منہ موڑ لے اور اللہ سے رشتہ جوڑ لے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت پر اخلاص سے عمل کرنے کا نام ہی تصوف ہے۔ گویا کہ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں، احسان اسی کو کہتے ہیں۔ تصوف کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں صوفی تصوف لفظ صوف سے مشتق ہے، جس کے لغوی معنی صوف یعنی اون کا لباس پہننے والا۔ چونکہ اکثر صوفیاء کرام اور انبیاء کرام بڑی بڑی ہستیوں نے شان و شوکت اور بھاری لباس کو چھوڑ کر سیدھا سادہ لباس اونی لباس کو انہوں نے اختیار کیا، اسی لیے اس لباس کی اختیار کرنے والے کو صوفیاء کرام کہا جانے لگا۔ ان صوفیاء کرام کے بہت زیادہ کارنامے ہیں۔ ان صوفیاء کرام کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات کو فروغ دیا گیا ہے۔ ان صوفیاء کرام نے تعلیمات کو، اسلام کی تعلیمات کو عملاً اور درساً اپنی خانقاہوں میں چلایا ہے، اسلام کے روحانی اور اخلاقی نظام کو زندہ کیا ہے، بادشاہوں کے سامنے علی الاعلان کلمہ حق کیا ہے، ہر زمانے میں غیر اسلامی عقائد و شرک اور بدعات کی تردید کی ہے، ہر زمانے میں غیروں کے اسلام میں آنے کا بڑا ذریعہ بنا ہے۔ ان صوفیاء کرام نے کتب سے زیادہ قطب اور رجال کو تیار کیا ہے۔ اس طبقے میں ان صوفیاء کرام میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے علم و فضل اور تقوی و تقدس ان کی قسمیں کھائی جا سکتی تھی۔ صوفیاء کرام کے مختلف طبقات ہیں، ہر طبقے کی الگ الگ خصوصیات ہیں۔ سچ تو یہ ہے، حقیقت یہی ہے کہ تصوف، یہ زہد، یہ خالص عملی چیز ہے۔ نقوش اور حروف سے اسے سمجھانا گویا کہ مشکل ہے۔ جب تک اس تزکیے کی دنیا میں ہم قدم نہیں رکھیں گے، اس کی گہرائیوں اور اس کی موتیوں کا ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا۔ سمندر کے کنارے ساحل کے تماشائی بیرونی مناظر سے صرف لطف اندوز ہو سکتے ہیں، قیاس آرائی کر سکتے ہیں، لیکن معرفت کی منزل نہیں پا سکتے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں، قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اجتہاد بھی اس میں ہے، انسان کے اطوار اور ان کی عادتیں، فطرت الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جو اس کی بنیادی عناصر ترکیبی ہیں، اگر دیکھا جائے کامل توحید کی دعوت ہوتی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک عنصر۔ دوسرا عنصر کامل تقوی، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ تیسرا عنصر کامل محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تصوف کے ضابطے کو اگر آپ دیکھا جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی تصوف میں جن باتوں کی تلقین کی جاتی ہے، تعلیم دی جاتی ہے، سب کا سب قرآن و حدیث سے ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ماخوذ ہے۔ بیعت ہوتی ہے، ان الذین یبایعونک، صحبت مرشد، جانوروں کی صحبت کا اثر ہے، کونوا مع الصادقین کہا گیا ہے، تو کیا اولیاء کرام کی صادقین کی صحبت کا اثر نہیں ہے؟ حکم ہے، محبت اور عشق ہے۔ المرء مع من احب قل ان كان آباؤكم وابناؤكم، مکمل آیت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے۔ مراقبہ، محاسبہ، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، مجاہدہ ہے، ذکر و اذکار ہے، ذکر قلبی ہے، واذکر ربک فی نفسک، اس سے ذکر قلبی کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ درود ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، استغفار ہے، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ اس گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ تصوف کوئی قرآن و حدیث کے متصادم اور بدعت اور گمراہی نہیں ہے، بلکہ عین مقصود ہے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا، بہت سارے علماء نے سابقہ بازے انہوں نے اس کی تردید کی ہے، تصوف کیا ہے، صوفیزم کیا ہے یہ، اور تصوف میں بہت ساری بدعات ہوتی ہیں، گمراہیاں بھی ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھاتے ہوئے بتایا، دیکھیے ہر مذہب اور ہر دھرم میں تصوف کا تصور اپنے اپنے انداز اور طریقے میں پایا جاتا ہے۔
سکھ میں ہے، بدھزم میں ہے، ہندوؤں میں یوگا ہے، سنیاسی بن جانا ہے، عیسائیت میں ننے اور بشب ہے، رہبانیت جس کا تصور ہے، بدھزم میں کتنے ایسے لوگ ہیں بغیر شادی کے وہ رہتے ہیں اللہ کو ایک، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی کہ ہر مذہب اور ہر دھرم کے اندر یہ تصوف تھا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قرون متوسطہ میں قرآن و حدیث کا علم بہت ہی کمزور پڑ گیا تھا۔ جب ہر دھرم کے اندر ہے اور قرآن و حدیث کا علم کمزور پڑ گیا تو قرون متوسطہ میں عجمی تصوف بھی اسلامی تصوف کے ساتھ گھس گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تصوف ایک اسلامی تصوف ہے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ ہے، اور ایک عجمی تصوف اور اس کی بعض چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں، گھس چکی ہیں، اور اس کو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنت اور بدعت کو نکھارتے ہوئے علیحدہ کیا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلسل اس پر کام کیا، اس کی بدعات کو اور اس کی عجمی تصوف کو اس کو ختم کیا۔ ورنہ ذہن میں کیا تھا کہ شیخ کا تصور دم درود کر دینا، مراقبہ بتا دینا، حق ہو کی تسبیح کر دینا، اسی کے اندر تصوف کو منحصر کر دیا گیا۔ شیخ کا ورد کر رہا ہے، شیخ کا مراقبہ کر رہا ہے، مریدوں سے نذرانے لیے جا رہے ہیں، پیر الوہیت کا دعویٰ کر رہا ہے، پردہ ان سے معاف ہو رہا ہے اور نمازیں ان سے ختم ہو رہی ہیں۔ صرف ہم لمبے بال رکھ لیں گے یا پھر تسبیح لے کر چلتے رہیں گے اور ایک خانقاہ جیسی ہم چلائیں گے، شریعت جن سے ختم ہو چکی ہے، نہ یہ ولایت ہے نہ یہ تصوف ہے، یہ عجمی تصوف ہے، اس کے اندر داخل ہو چکی تھی، اس کو صاف کیا گیا، اس کو علیحدہ کیا گیا۔ تو میرے عزیزو، محض اصطلاحات کے بدلنے سے یا بے راہ رواؤں کے افراط اور تفرید کرنے کی وجہ سے ہم اس شعبہ زہد، اس احسان، تصوف اور تصوف کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ترک نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے سوشل میڈیا سے دین سیکھنا اور اس کو بنیاد بنانا غلط ہے، اس کو رکھ کر آپ دین کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو رکھ کر آپ جہاد کو کیسے سمجھیں گے؟ آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھنا پڑے گا، اس کے ماہرین سے سمجھنا پڑے گا۔ ایسے ہی محض پیروں کو، بعض پیروں کو اور بعض خانقاہوں کو دے کر ہم یہ سمجھنا، ہمارا یہ تصور بننا کہ تصوف یہی ہے، یہ غلط ہے۔ جو باتیں، جو حرکات، جو اعمال، جو اشغال قرآن و حدیث کے متصادم ہیں وہ ہرگز اسلامی تصوف نہیں ہیں، اور جن علماء نے تنقیدیں کی ہیں، چاہے وہ مولانا مودودی صاحب ہو، ابن تیمیہ ہو، ابن جوزی ہو، وہ اسی باطل تصوف کی تردید کی ہے، تنقید کی ہے۔ اسلامی تصوف کا کوئی منکر نہیں ہے۔ ولایت کے لیے کرامت کوئی ضروری نہیں ہے، ولایت اور ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں۔ خرق عادت پیش آنے والی چیز، ولی سے جو چیز پیش آ جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو اتنی تو بات سمجھ میں آ چکی ہے اس محاضرے کے پہلے حصے سے کہ یہ تصوف اور یہ صوفیزم یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے، الفاظ الگ الگ زمانوں کے اندر بدلے ہیں۔ احسان، تزکیہ، زہد ہی تصوف ہیں۔ جن علماء نے تنقید و اس کی تردید کی ہے اس سے مراد عجمی تصوف اور اس کی بدعات اور اس کے خرافات ہے۔ ہمارے محاضرے کا دوسرا حصہ ہے تصوف کے مختلف سلاسل اربعہ۔ اس میں ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہو سکتا ہے سلاسل اربعہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ کیا اللہ نے کہا ہے؟ کیا حدیث میں ہے؟ چارج چلنا ضروری ہے کیا؟ اور یہ سلاسل کیا ہیں؟ کتنے سلسلے ہیں؟ تو ہمیں سمجھنا چاہیے مختلف زمانوں میں تصوف کے مختلف سلاسل چلے ہیں، ہر سلسلے کا روحانی شجرہ موجود ہے جو کسی نہ کسی صحابی کے توسط سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ ان سلاسل کے حوالے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے اور راستے بتائے جاتے ہیں بطور علاج کے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہی طریقہ، اسی طریقے کے اندر، اسی سلسلے کے اندر سب کچھ ہے، یہی سلسلہ منحصر ہے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے جسمانی طریقے علاج مختلف ہیں، ہومیوپیتھک ہیں، آیورویدک ہیں، ایلوپیتھک ہیں، یونانی ہیں، ایسے ہی ایک سلسلہ چشتیہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردیہ ہے، قادریہ ہے۔
انہی 4 سلسلوں میں منحصر کرنا نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف سلاسل چلتے تھے۔ شاذلیہ سلسلہ آج بھی مصر کے اندر، تیجانیہ بعض افریقہ ممالک کے اندر، رحمانیہ، رزاقیہ، ان کے علاوہ بھی مختلف سلاسل چلے ہیں، لیکن زیادہ مقبولیت اور شہرت اس پر کام اور ان کے شیوخ، ان کے خلفاء نے جس سلسلوں کو لے کر چلا ہے نسبتوں کے ساتھ، وہ یہ 4 سلسلے مشہور ہو گئے، کوئی کم کوئی زیادہ مشہور ہو چکا ہے، مرتب، مقبول، مدون انداز میں۔ اور ان 4 سلسلوں کے سلسلے میں حضرت شاہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان 4 سلسلوں کو تشبیہ دی ہے انہار اربعہ میں 4 جنت کی نہروں کے ساتھ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ نے پڑھا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، انہار من خمر لذۃ للشاربین، انہار من عسل مصفى۔ یہ 4 سلسلے الگ الگ نہر کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ انہار من ماء غیر آسن، یہ نسبت سہروردیہ کو کہ نہ بگڑنے والا پانی، یہ سہروردیہ کی خاصیت ہے، اس کا یہ رنگ ہے۔ اور یکساں ذائقے کی دودھ کی نہر، عشق میں استقرار، اس کی تشبیہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، نسبت نقشبندیہ۔ شراب کی نہر جس میں لذت ہو، سرور ہو، کیف و نشاط ہو، انہار من خمر لذت للشاربین، یہ نسبت چشتیہ۔ شہد صافی کی نہر، انہار من عسل مصفى، نسبت قادریہ کو۔ یہ 4 راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل سب کی ایک ہے، نوعیت الگ الگ ہے اجتہاد و اعمال و اشغال کے اعتبار سے، لیکن جیسے الگ الگ زمانوں میں فقہا بہت تھے لیکن 4 زیادہ مقبول ہوئے، کسی ملک اور کسی علاقے میں کوئی زیادہ ہوئے، کوئی کم ہے۔ جیسے قراء اس زمانے میں بہت تھے لیکن قراء 7، 3 یا 10 یہ زیادہ مقبول ہوئے۔ یہ کوئی منزل من اللہ، موحا من اللہ نہیں ہے، لیکن قبولیت عند الناس اور عند اللہ انہی 4 کے ساتھ ہوئی ہے، ان 4 کے علاوہ بھی ہے، کم ہے۔ یہ جو سلسلہ کہا جاتا ہے، سلسلہ کیا ہے؟ یہ اطباء روحانی کی ایک چین ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام سے تزکیہ، سلوک، احسان کو بعض ان کے شاگردوں نے خاص اس موضوع سے متعلق، دیکھیے مسمیات پہلے سے تھے، نام بعد میں آئے ہیں لیکن مسمیات پہلے سے تھے۔ نحو و صرف بعد میں مدون ہوا اصطلاحات کے اعتبار سے، لیکن پہلے سے مسمیات اس کے تھے۔ اب ان 4 سلسلوں میں تو تھوڑا تعارف ہمارے سامنے آ جائے، مختصر سا۔ نقشبندیہ سلسلہ، پہلا جو سلسلہ ہے نقشبندیہ، یہ سلسلہ حضرت یوسف ہمدانی، خواجہ محمد اطالسوی اور حضرت عبد الخالق غشدبانی رحمۃ اللہ علیہ رحمہم اللہ، پھر ان کے بعد حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہوتے ہوئے مشہور ہوا، ان کی طرف سے مشہور ہوا۔ ان کا سلسلہ بھی ہوتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں خواجہ ناصر الدین عبید اللہ حرار ہیں، حبیب اللہ مرزا مظہر جانے جانا ہے، جعفر صادق ہیں، بایزید بسطامی ہیں، خواجہ باقی باللہ ہیں، اور اب حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم ہیں۔ اس سلسلے کو سلسلہ خواجگان بھی کہتے ہیں۔ تمام سلسلوں میں یہ سلسلہ قدیم ترین ہے، لیکن ہندوستان میں یہ سلسلہ سب سے اخیر میں پہنچا ہے۔ یہ سلسلہ ہندوستان میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پہنچا ہے، پھر ان کے بعد حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقطۂ ارتقاء تک پہنچایا، پھر ان کے خلفاء میں حضرت خواجہ آدم بن نوری اور خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے یہ سلسلہ بر صغیر کے اندر معروف ہوا۔ اس سلسلے میں یہ سلسلہ ایک جامع سلسلہ ہے۔ بانی سلسلہ حضرت خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان کی اس نسبت میں 4 جہت ہیں۔ پہلی جہت حضرت خضر سے،
دوسری جہت حضرت جنید بغدادی سے، تیسری جہت حضرت بایزید بسطامی سے جو ان کو حضرت علی سے پہنچی ہے، چوتھی جہت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے طریقے میں اتباع سنت اور اقتداء آثار صحابہ ہے، میرے طریقے میں تھوڑا عمل یعنی نقشبندیہ سلسلے میں تھوڑا عمل زیادہ ہے مگر متابعت شرط ہے۔ پھر اس سلسلے کی مختلف اور شاخ در شاخ، رحمانیہ سلسلہ، مجددیہ سلسلہ، رحمانیہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے ذریعے سے، ایک اور شاخ اس کی مولانا ابو الخیر مجددی رحمۃ اللہ، اس طرح بہت زیادہ سلسلے اس کی شاخوں کے اندر نکلتے چلے گئے ہیں۔ ترکی کے اندر اور شام کے بعض علاقوں کے اندر نقشبندیہ سلسلہ ہے۔ ہمارے حیدرآباد اطراف ہندوستان کے اندر جیسا کہ آپ حضرات نام لیتے ہیں، حضرت مولانا احمد ومیز صاحب ندوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا شفیع صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت مفتی احمد اللہ غوری نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت سجاد صاحب دامت برکاتہم، مفتی سعید اکبر صاحب دامت برکاتہم، صلاح الدین سیفی صاحب، حضرت سلمان بجنوری صاحب اور حضرت مولانا منیر صاحب دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ، یہ بھی نقشبندیہ ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ذکر خفی، مراقبہ اور بایزید بسطامی کی تعلیمات پر اور اتباع سنت کا اہتمام، رابطہ شیخ، تلاوت، استغفار، درود، اس کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا سلسلہ ہے سلسلہ چشتیہ۔ اس سلسلے کی داغ بیل دراصل حضرت شیخ ابو اسحاق شامی نے ڈالی ہے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ جب یہ ابو اسحاق شامی اصلاح اور تزکیے کے لیے اپنے استاد یا اپنے شیخ مولانا مشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ تو ان کے شیخ نے یہ کہا کہ آج سے لوگ تجھے ابو اسحاق چشتی کہہ کر پکاریں گے۔ چشت ایک علاقے کا نام ہے، چشت اور اس کے اطراف کے لوگ تجھ سے ہدایت پائیں گے اور تیرے سلسلے میں داخل ہوں گے، قیامت تک اس سلسلے کو فروغ ہوگی انشاءاللہ۔ 7 سال تک ان کے پاس رہے، خدمت میں رہے، صاحب اجازت، صاحب خلافت ہوئے، چشت کو اپنا مقام اور مرکز اور رشد و ہدایت بنایا۔ لیکن اس سلسلے کی شہرت اور مقبولیت اور اشاعت خواجگاں حضرت معین الدین حسن سنجری اجمیری، جن کا لقب غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ مقبولیت ان سے ہوئی ہے۔ لقب پڑا وہاں سے لیکن زیادہ مقبولیت ان کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ سلسلہ انہی کے ذریعے سے آیا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، ان کے سلسلوں میں سنایا جائے گا۔ انہوں نے اپنا مستقر، اپنا ٹھکانہ اجمیر میں بنایا۔ اس سلسلے کی خاصیت جذب و تاثیر ہے، یہ اول سے زیادہ عمل کی معنویت کے قائل ہیں۔ سلسلے چشتیاں کا اصل میدان اس زمانے میں اس وقت ہندوستان رہا ہے، اس لیے اکابر چشت نے ہندوؤں کے سلسلے میں کافی وسیع النظر واقع ہوئے ہیں۔ ہندو حضرات آتے تھے، کوئی دعا، وظیفہ، ذکر، تو بجائے اسلام کی دعوت دینے کے فوراً سے دعا اذکار وغیرہ دے دیا کرتے۔ لنگروں کا سلسلہ اس کے ذریعے سے شروع ہوا، اور پھر اس سلسلے کے اندر ابراہیم بن ادہم ہیں، فضیل بن عیاض ہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہیں، فرید الدین گنج شکر ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، احمد شہید ہیں، اور اسی سلسلے کی ایک شاخ صابر کلیر جو دیوبند سے 25 کلومیٹر پر، ایک شاخ نظام الدین اولیاء سے چلی ہے، اور اکابر علماء دیوبند کا جو سلسلہ ہے یہی صابریہ ہے، یہی صابریہ چشتیہ کے ذریعے سے ہے۔ آپ قریب کے اکابر میں سے آپ نے سنا ہوگا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، الیاسی رحمۃ اللہ، یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت تھانوی، رشید احمد گنگوہی، قاسم نانوتوی، حسین احمد مدنی، الیاس گمن صاحب رحمت دامت برکاتہم، حضرت شفیع صاحب، تقی عثمانی صاحب، حکیم اختر صاحب، حکیم کلیم اللہ صاحب، شاہ ہردوئی، ان کے خلفاء، حضرت ترجمان اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، اور بعضوں کو چاروں سلسلوں میں اجازت ہوتی ہے، الیاس گمن صاحب ہیں، عبدالقوی صاحب ہیں، اس جیسے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چاروں سلسلوں کے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مریدوں اور اپنے خلفاء کی جو تربیت کی ہے وہ چشتیہ کے رنگ کے اعتبار سے کی ہے، ہر ایک کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر کلمہ شہادت پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس میں رات کے ورد کی تاکید کی جاتی ہے، ذکر جہری کا اہتمام ہوتا ہے، روزہ تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، کم کھانے، کم سونے، چلا کشی اور ترک غفلت وغیرہ، یہ سارے چیزیں اس سلسلے کے اندر ہوتے ہیں۔ تیسرا سلسلہ قادریہ، یہ سلسلہ حضرت خواجہ
شیخ محی الدین پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ منسوب ہے. گرچہ یہ سلسلہ اس سلسلے کے اندر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، معروف کرخی، شیخ شبلی وغیرہ بھی ہیں، لیکن پیران پیر کی خدمات نے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، اس لیے ان کی طرف یہ سلسلہ منسوب ہو گیا ہے. اس طریق کے اندر، اس سلسلے کے اندر 7 چیزوں پر زیادہ توجہ، مجاہدہ، توکل، حسن خلق، شکر، صبر، رضا، صدق، یہ ساری چیزوں پر زیادہ محنت کروائی جاتی ہے. ہندوستان میں سلسلہ قادریہ کے سب سے قدیم بلکہ اولین بزرگ سید نور الدین مبارک غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اس سلسلے کی بنیاد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر رکھی ہے. ذکر جہری خفی کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ درود شریف پر کافی زور دیا جاتا ہے، نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، اللہ کا استحضار اور وجود باری کے سلسلے میں کافی تعلیمات اس کی ہوتی ہیں. ہمارے مشہور اکابر میں سے حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے سرپرست حیدرآباد کے جمال حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب سرپرست، حضرت کمال الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی نواز صاحب، مفتی زلال صاحب اور حضرت تجمل صاحب، موسیٰ خان صاحب وغیرہ، یہ سارے سلسلے قادریہ کے اندر ہیں. چوتھا سلسلہ سلسلہ سہروردیہ ہے. یہ سلسلہ بہت کم ہماری معلومات کے مطابق ممالک میں پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ بھی معروف ہوا. اس سلسلے کی مرکزی شخصیت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں. اس سلسلے کے اندر بھی ذکر جلی خفی دونوں کی تعلیم دی جاتی ہے. سانس کو رو کر اللہ کے ورد کی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تلاوت قرآن کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے. تو الغرض یہ مختصر سا سلاسل اربعہ کا تعارف اور کچھ اشکالات جو ذہنی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، اپنوں میں، پرایوں میں، اپنے طبقے میں، غیروں کے طبقے میں، اس سلسلے میں جو گرد و غبار ذہنوں کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کی تھوڑی سی ادنا کوشش کی گئی ہے. ورنہ تو بہت زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اکابرین کی صحبت اس کے لیے درکار ہیں، شیوخ کی خدمت اس کے لیے درکار ہیں، اور جو اس سلسلے کے ماہرین ہیں، جو سالہ سال سے خانقاہیں چلاتے ہیں، جو سنت و بدعت کا فرق کرتے ہیں، عجمی تصوف کو دور کرتے ہیں، اس کی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں، تو ان کے پاس رجوع ہو کر ان چیزوں کو عملی طور پر سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اب اس کے بعد کے جو محاضرات ہوں گے مشاہیر صوفیہ سے متعلق، جو اس کے بانیان ہیں ان بانیان سے متعلق ہوں گے. اللہ رب العزت سے دل کی گہرائیوں سے دعا کی جاتی ہے کہ جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.